روزانہ ایک جگہ آپ بٹھا دیں. ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب، میں آپ کے درس بھی سنتی رہتی ہوں، کائنڈلی میری تھوڑی سی باتیں سن لیں. جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہوں اور کرائے کے مکان میں رہتی ہوں. جی کیا بات کہی؟ پلیز ذرا تھوڑا سا اونچا بولیے. حکیم صاحب، میں ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہوں. جی جی. میری شادی لاہور میں ہوئی اور پھر میں لاہور آ گئی، تو میں 35 سالوں سے میں کرائے کے مکان میں رہ رہی ہوں. سسرال والے مجھے حصہ نہیں دیتے، بڑی پریشانی ہے. تو اس کے لیے اور دوسرا بیٹیوں کی شادی کے لیے میں نے بات کرنی تھی کہ بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، 35 سال کی ہو گئی ہے. چھوٹی کی شہ منگنی وہ نکاح کیا تو وہ ٹوٹ گیا. اب اس کی منگنی کی تو لوگوں کو بعد میں بتایا کہ پہلے سے بچی کا نکاح ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوئی. تو انہوں نے صرف اس وجہ سے منگنی توڑ دی کہ ہم نے منگنی توڑ دی کہ وہ نکاح والی لڑکی ہم نے نہیں لینی. جی جی. اور بچے آپس میں لڑتے رہتے ہیں. کوئی ایسی بات بتا دیں کہ ان میں صلح رہے اور وہ تسبیح خانے سے جڑ جائیں. اور ایک بچہ جس کے ساتھ میں رہ رہی ہوں، وہ پہلے اس کا کاروبار ٹھیک تھا. ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ بھی آئی تھی تو آپ نے اس کو تھپکی دی تھی انشاءاللہ تمہارا بڑا کاروبار چلے گا. تو آج کل اس کا کاروبار کوئی صحیح نہیں جا رہا، تو اسی پہ ذمہ داری دونوں بہنوں کی. باقی بچے لیتے ہیں، ایک باہر ہے، ایک شادی کر کے 1 سال کے بعد علیحدہ ہو گیا، ایک پہلے ہی علیحدہ تھا. تو ماشاء اللہ 4 بیٹے ہیں جن میں سے ایک بچہ میرے ساتھ رہ رہا ہے، اس پہ ہی بہنوں کا بوجھ ہے. میاں صاحب علیحدہ رہتے ہیں. تو یہ ساری مشکلات ہیں. پھر دوسرا میں نے آپ کا درس سنا تھا، وہ روحانی کلاسز سنی تھی، سو لگا لیتی ہوں، اکیلی جی ہوتی ہوں گھر میں، بچے ادھر ادھر کام کرتے رہتے ہیں. تو وہ میں نے حروف تہجی کا اور ایک آپ نے حضرت آدم حوا اور ہاروت مروت کا ایک بتایا تھا. تو میرا دل چاہتا ہے کہ روحانی کلاسز میں جو بھی وظیفے آپ بتاتے ہیں میں سنتی رہتی ہوں. اور کیا گھر کے کام کر لیا اور یہ کر لیا. شروع سے کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے، پڑھنے پڑھانے کا. تو اگر کائنڈلی آپ نے سب چیزوں کی اجازت دے دوں تو بڑی میں مشکور ہوں. ٹھیک ٹھیک، ان چیزوں کی اجازت ہے، آپ کر سکتی ہیں. ایک عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں محترمہ. آپ کے مسائل اولاد کی شادیاں، جب انسان کی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو پھر اپنے غم بھول جاتا ہے، اولاد کے غم ہی اس پہ غالب ہوتے ہیں. تو ایک تو اولاد کی شادیاں، دوسرا ان کا فیوچر مستقبل نصیب مقدر، تیسرا گھر کے مسائل، گھریلو الجھنیں اور گھریلو مشکلات اور پریشانیاں. یہ ساری چیزیں آپ چاہتی ہیں ختم ہوں. پھر ایک کام کیجئے، صبح شام صرف ایک بار سورۃ یاسین پڑھیے. ایک بار سورۃ یاسین پڑھیے. ہر مبین پر 7 بار سورۃ قریش پڑھیں گے. جب بھی مبین آئے تو اس کے بعد 7 بار سورۃ قریش پڑھیں گے، اور پورے گڑ گڑا کے، تصور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، درد کے ساتھ 7 بار سورۃ قریش پڑھیں. آپ یہ ضرور عمل کیجئے. اور اس طرح شام کو آپ کو جو وقت صبح کا سہولت کا ہو کوئی تعین نہیں ہے، اور جو وقت شام کی سہولت کا ہو کوئی تعین نہیں ہے. صبح اور شام یہ آپ ضرور کریں. اب جب صبح شام یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اتنے نتائج اچھے ملیں گے، اتنی برکات ملیں گی، اور مشکلات کی دیواریں ٹوٹتی چلی جائیں گی، راہیں کھلتی چلی جائیں گی. ایک اور بات ہے کہ بعض اوقات انسان خود تسبیح وظیفہ تو کرتا ہے، اپنی اولاد کو اس تسبیح عمل اور وظیفے کی طرف متوجہ نہیں کرتا، اپنی اولاد کو. تو میری مخلصانہ درخواست ہے، مخلصانہ مشورہ ہے کہ اپنی اولاد کو اس تسبیح عمل وظیفے کی طرف ضرور متوجہ کریں، اولاد کو، اور ان کو بھی اعمال پہ لگائیں. ایک ہے کہ اکیلا گاڑی کو دھکا لگانا، مشکلات اور مسائل کی گاڑی، اور ایک یہ ہے کہ ہمت حوصلے سے ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا. یہ دونوں چیزیں آپ کریں. اور ایک چیز اور عرض کروں گا کہ آپ نا سارا دن سورۃ قریش پڑھیں. سورۃ قریش ایسی عجب چیز ہے کہ اس میں خوف سے امن ہے. وَآمَنَهُم مِّن خوف، امن ہے خوف سے. کس چیز کا خوف؟ غربت، تنگ دستی، جادو، اثرات، جنات، بندش، رشتوں کے مسائل، گھریلو مسائل، زندگی کی ناکامیاں، پریشانیاں، ان ساری چیزوں سے امن ہے. ان ساری چیزوں سے امن ہے. سارا دن سورۃ قریش پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں.
اور بہت یقین سے پڑھیں اور بہت اعتماد سے پڑھیں، تو اس کا رزلٹ ملے گا، اس کا فائدہ ملے گا، اور انشاءاللہ آپ کی بیٹیوں کے رشتے اور اس کے لیے غیبی نظام، ساری چیزوں میں آپ کو اللہ پاک کی رحمت، اللہ کا فضل متوجہ ہوتا نظر آئے گا اور کرم متوجہ ہوتا نظر آئے گا۔ تو آپ ذرا اس پہ توجہ کریں گے تو آپ کا انشاءاللہ اللہ پاک ساتھ دے گا، اور اللہ پاک راحت اور رحمت کے اور عفو اور عافیت اور فضل کے اللہ فیصلے کرے گا، اور انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی اور کرم ہوگا۔ امید ہے کہ آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے اور کچھ عرصہ لگاتار یہ عمل کریں گے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، چند دنوں میں ہی رزلٹ ملے گا۔ میں دعا بھی کروں۔